صرف روئے زمین پر آج آپ کو اہل الحدیث وہ طبقہ نظر آئے گا، اور اس گروہ کی ہم مشرب آپ کو سعودی کے لوگ نظر آئیں گے۔ سعودی عربیہ میں ایک بڑی تعداد علماء کی اور وہاں کے لوگوں کی حنبلی مسلک کی طرف نسبت رکھتی ہے، شیخ نے کہا، لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنہ کہلاتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنے والے یہ سعودی عرب کے لوگ ایسے نظر آئیں گے، دیگر مقلدین کی طرح ان کا مزاج نہیں دکھے گا۔ آپ صاف دیکھیں گے کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کوئی قول ہے، اس کے خلاف اگر حدیث آ جاتی ہے تو یہ لوگ کچھ خوش دلی سے، کشادہ پیشانی سے حدیث کو قبول کرتے ہیں، امام احمد کے قول کو رد کر دیتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہی مسلک اختیار کیا، علامہ ابن تیمیہ بھی حنبلی کہلاتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب بھی، ابن قیم بھی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی، یہ لوگ حنبلی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر امام احمد کی بات حدیث کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور آج وہی مزاج یہ سلفی منہج کا، اہل الحدیث کا اور حنابلہ کا ایک جیسا ہے، اور یہ مسلکی توافق اور منہجی موافقت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو تعلق ہے، اس پر لوگ طعنہ تک کستے ہیں کہ ارے یہ ان کے ریال کو کھا کر ان کی گاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جی نہیں، ریال کی دوستی نہیں ہے، مادی دوستی نہیں ہے۔ جب سعودی عرب میں تیل نہیں نکلا تھا تو دنیا کے اور اس میں ہندوستانی اہل الحدیث اور اہل حدیث جماعت تھی جو سعودی عرب کی مدد کرتی تھی، یہاں سے چندہ جمع کر کے وہاں مدد بھیجتی تھی، کھانے پینے کا سامان بھیجتی تھی۔